السلام علیکم، دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ایران نے خلیجی ممالک کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ اس پیشکش کو خطے میں امن، استحکام اور بیرونی طاقتوں کے کردار سے تناظر میں انتہائی اہم کردار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق فیصلے صرف علاقائی ممالک کو خود کرنے کے چاہیں۔ ان کے مطابق اب تک وقت آ گیا ہے کہ خلیجی ممالک ایک ایسا مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک تشکیل دیں جس میں دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ خطے کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر سکیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس موجودہ سیکیورٹی نظام میں کسی بھی بیرونی فوجی طاقت، خصوصاً امریکہ یا دیگر غیر علاقائی ممالک کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اگر خلیجی ممالک متحد ہو کر اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالیں تو پھر انہیں کسی بیرونی طاقت سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس سے پورا خطہ زیادہ مستحکم اور محفوظ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ابنائے ہرمز کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحری ٹریفک کی بحالی اور اس اہم گزرگاہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی دوسرا فریق اس معاملے میں مداخلت کرے گا تو اس سے کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عباس اراغچی نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا لبنان سے انخلا اور حملہ روکنا امریکہ کے ساتھ ہونے والے عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے، اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران مفاہمتی یادداشت پر نیک نیتی سے عمل درآمد کا خواہاں ہے، لیکن ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اس یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ عباس اراغچی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تمام علاقائی ممالک کو اختلافات سے بالاتر ہو کر مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی اس پیشکش پر خلیجی ممالک کا کیا رد عمل ہے، اور آیا یہ تجویز خطے میں کسی نئے سفارتی اور سیکیورٹی تعاون کی بنیاد بن پاتی ہے یا نہیں۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.